خواتین و حضرات، آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے پارٹ 2 میں ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے حصے میں بات کر رہے تھے صحافت کے عالم دن کے حوالے سے عامر آرائی سے۔ تو عامر، آپ اپنی گفتگو دوبارہ یہاں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، ہم جو ساؤتھ ایشین لوگ ہیں ان میں اس خطے کا پتہ نہیں اثر ہے یا وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ہم لوگوں میں قوت برداشت بالکل نہیں ہے۔ بالکل وہی سارا کچھ جو پاکستان میں جرنلسٹ کو، ایک صحافی کو جن مسائل کا سامنا ہے کہ آپ دیکھیں اس کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے اور فائنلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ تو مجھے امریکہ میں بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو پاکستانی اور انڈین کمیونٹی میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، اسپیشلی پاکستانی کمیونٹیز میں بہت زیادہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ پھر ہم ٹورانٹو آتے ہیں، ٹورانٹو آ کے بھی ہم نے ان مسائل کا سامنا کیا ہے۔ یہاں بھی ہمیں مطلب خبریں شائع کرنے پہ اور کسی مافیا کے خلاف، کسی گروپ کے خلاف، کسی مذہبی حلقے کے، مطلب میں خلاف نہیں کہوں گا لیکن سچائی پر مبنی خبریں شائع کرنے پر یعنی ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی گیا۔ یہاں پہ ہمارے یہ جواد فیض صاحب بیٹھے ہیں، ان کے اوپر حملہ بھی ہوا ایسے کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے، ایک مذہبی گروپ کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہاں آ گئے ہیں، یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں، نہ مطلب اس طرح کے معاملات پیدا کریں کہ یہاں بھی یعنی ہماری کمیونٹی کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے اور بدنامی ہمارے حصے میں ہے صرف۔ ٹھیک، اچھا، جب آزادی صحافت کی ہم بات کرتے ہیں تو بات صرف ہلاکتوں کے حوالے سے نہیں ہوتی، بلکہ آزادی صحافت کے حوالے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم جس ملک میں بیٹھ کے صحافت کر رہے ہیں وہاں ہمارے قلم کو لکھنے کی کتنی آزادی ہے، ہمیں سچ کہنے کی کتنی آزادی ہے۔ اور اس حوالے سے چونکہ ہم پاکستانی کینیڈین ہیں، ہم ہمیشہ موازنہ کرتے ہیں کینیڈا کی صحافت، کینیڈا میں صحافت کی آزادی، اور ہم موازنہ کرتے ہیں پاکستان میں صحافت کی آزادی۔ تو اس حوالے سے جواد فیضی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کینیڈا ایک بڑا خوبصورت ملک ہے اور یہاں پہ آزادی دے رکھی گئی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور کینیڈا کا رینک بھی ابتدائی نمبروں پہ ہے سچ بات کرنے میں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہاں کے جو مین سٹریم میڈیا ہے، انگلش میڈیا ہے، ٹی وی ہے، چینلز ہیں، ریڈیو ہے، وہ یہاں پہ ایم پی سے لے کے منسٹر سے لے کے یہاں پہ ایک پیزا کھایا ایک منسٹر نے، امیگریشن منسٹر نے، اور اس کو ریزائن دینا پڑ گیا۔ یہاں پہ اگر کسی ایم پی کا شوہر ذرا سی بھی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے چرچے اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، لیکن میں آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس نے جو گاڑی وہ کر دی تھی نشے کی حالت، اس نے خود صبح استعفیٰ دے دیا۔ بالکل، دیکھیں نا، یہ ہائی پچ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، میں نے مرزا صاحب ایک رائٹسن یونیورسٹی میں میرا چھوٹا سا ایک لیکچر تھا، تو میں نے اس میں ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے، ہم جو اردو اخبارات سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، اردو ایک یہاں پہ ایک سیکنڈ لینگویج آپ کہہ لیجئے ہماری جو ساؤتھ ایشین یا پاکستانیوں کی ہے، لیکن جرنلسٹ ہے، اردو جرنلسٹ کی بھی جو آنکھ دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہاں کا مین سٹریم میڈیا کا بندہ دیکھ ہی نہ پا رہا ہو، لیکن اس چیز کو جہاں میرا دائرہ ہے، جہاں تک ہم بات کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارا فوکس تو وہ لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی نیک نامی کیسے ہو سکتی ہے، کیا کم سیاپے اور عذاب ہے ہمارے اوپر آلریڈی پوری دنیا میں مسلمانوں پہ اور پاکستانیوں پہ؟ کوئی یمن کا شخص کچھ چیز کر دیتا ہے تو پاکستان انوالو کر دیا جاتا ہے، کوئی انڈین مسلمان کوئی حرکت کر دیتا ہے پاکستانی کا نام آ جاتا ہے۔ اب پاکستان ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی نیک نامی ہمارا فرض ہے اس کے لیے کوشش کرنا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی گروپ، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، چند سال پیچھے چلے جائیے، یہاں پہ ہم نے مختلف طریقوں سے اس سسٹم کو چیٹ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو اپنا $1.5 بنا کے سائڈ پہ ہو جائیں اور پاکستان کا جو ہے وہ نام وہ لسٹ کے اوپر سب سے لکھ دیا جائے کہ جی یہ پاکستانی لوگ کرپٹ ہیں، یا پاکستان سے اس طرح لوگ بھی یہاں بلوائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ایشوز دیتے ہیں، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے بحیثیت پاکستانی، جس سے بحیثیت مسلمان ہماری بدنامی ہو، اگر ہم وہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ قتل ہونا ہی صرف مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قلم کو روکا کیسے جا رہا ہے، دماغی طور پہ مجھے اور عامر صاحب کو اور دیگر لوگوں کو کتنا پریشرائز کر دیا جاتا ہے۔
ہماری صلاحیتیں سلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہمیں کمیونٹی میں سوشلی جو ہے وہ ایسا داغدار بنا کے پیش کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم تو جبکہ یہاں مطلب صحافتی آزادی زیادہ ہے, لیکن آپ کمیونٹی لیول پہ دیکھیں نا, اگر ہم اردو میڈیم سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا فوکس جو ہے یا ہمارا ٹارگٹ یہ ہمارے کمیونٹی کے اپنے لوگوں کا رویہ ہے. سر بات یہ ہے کہ وہ ماجا اٹھ کے آ گیا مانگا منڈی سے اور اس نے آگے یہاں پہ چاہا یہ ہے کہ نہیں بات وہ کرو جو میں چاہتا ہوں. اچھا, اگر آپ آج کے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ میڈیا کی آزادی, صحافت کی آزادی, صحافی کے قلم کی آزادی, وہ کیسی محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیے بظاہر ہم نے اس دور میں صحافت میں قدم رکھا تھا جب صحافت کا سلاح آہنی زنجیریں تھیں. بالکل. سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے, خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں. بالکل. اور از افق تابا افق خوف کا سناٹا تھا, رات کی قید میں خورشید کی تنویریں. کیا بات. مسئلہ یہ ہے کہ آج کچھ حد تک تو ہمیں آزادی نظر آتی ہے, لیکن وہ جو آزادی سے بول رہے ہیں, مرزا صاحب میں 19 سال سے اس دشت کی سیاحی میں اپنے بال سفید کر چکا ہوں. مجھے ان لوگوں کا بھی پتا ہے کہ جو وہاں پہ بیٹھ کے کھلے بول رہے ہیں ان کے پیچھے کیا بول رہا ہے. میں نے تو وہاں پہ بڑے بڑے محلات اور بنگلے نہیں بنائے. سچائی بولنے والا کبھی بھی 5 سٹار ہوٹل جیسی زندگی نہیں گزار سکتا. آپ کو چٹائی پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن آزادی آزادی وہ ٹائیاں بھی ایسی ہیں کہ جب دل کرے اس کو کھینچ بھی دیتے ہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہاں پہ جو آزادی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ آزادی ابھی وہ غبارے میں ہوا ہے. اگر پیچھے اور عناصر کار فرما نہ ہو تو اتنی آزادی نہ ہو. دبئی میں بیٹھ کے یا ٹورانٹو میں بیٹھ کے تو ہم پاکستان کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. ان بندوں کا حال دیکھیے جو 6 مہینے تنخواہ نہیں ملتی اخبارات میں جن کو, اور وہ ساری دوپہر دھوپ میں رپورٹنگ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارے کیا کریں گے. اچھا, یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. عامر, آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے جو انہوں نے بھی بات چھیڑی ہے کہ میڈیا ایک الگ چیز ہے, صحافت کی ترقی ایک الگ چیز ہے, لیکن خود جو ہے جن ذرائع ابلاغ میں ہمارے صحافی کام کر رہے ہیں, وہ ذرائع ابلاغ, وہ اخبارات, وہ میڈیا جو بہت بڑے بڑے نام ہیں, وہ صحافیوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر آپ پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں تو مطلب اگر آپ دیکھیں بڑے اخبارات, بڑے میڈیا, وہ ایک ایمپائر بن چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, ملینر نہیں, وہ بلینر لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں. لیکن جو ان کے کارکنان کا حال ہے, میرے آپ جیسے جرنلسٹ, ان کا حال ہے, آپ جا کے وہاں پہ دیکھیے, وہ بہت ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. چند لوگ ہیں میڈیا میں جو میں بالکل اوپن الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ یا تو آپ کی حکومتوں کے لیے کام کرتے ہیں یا حکومتوں کے خلاف کام کرتے ہیں. وہ بھی کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں, اس کا بھی انہیں پیسے ملتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کیش کر رہے ہیں. اور پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے اگر آپ کہیں گے کہ آج کل آزادی کا بڑا شعرہ ہے کہ آزادی ہے اور کھل کے بولا جا رہا ہے, تو اگر میں یہ کہوں گا آپ سے کہ اگر کسی گورنمنٹ کے خلاف یا کسی اس کے خلاف اگر بولا بھی جا رہا ہے تو وہ یقینی طور پہ مخالف گروپ انہیں فیڈنگ کر رہا ہے, اس چیز کی فنڈنگ کر رہا ہے اور فیڈ کر رہا ہے. میں کھل کے یہ کہنا چاہوں گا, ایک عام جرنلسٹ جو ریئل جرنلسٹ ہے اس کی حالت آج بھی وہاں بہت ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. وہ صحیح. ٹھیک جناب, یہ گفتگو چلتی رہے گی اور ہمارے یہ 2 شروکا کو آپ نے سنا, جواد فیضی کو اور عامر آرائی کو. اب ہمارا یہ پارٹ 2 جو ہے اپنے اختتام کو ہے, اور پارٹ 3 میں ہم اپنے 2 نئے دوستوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں گے جو بات کریں گے آج دنیا بھر میں صحافت کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے. بہت شکریہ میرا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو جناب, بہت شکریہ.